میری بیٹی کی آواز مجھ تک پہنچ رہی ہے۔ میں نے بڑا پتھر لیا اور میں نے اوپر سے گڑھے کے اندر گھیر دیا۔ جب گڑھے کے اندر میں نے پتھر گھیرا تو میری بیٹی کی آواز جو تھی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، آج میں آپ کے سامنے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک بہت ہی پیارے صحابی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بیٹھ کے اپنی زندگی کا واقعہ سنا رہے ہیں اور اپنی زندگی کے واقعہ کے ساتھ رو بھی رہے ہیں اور پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی رلا رہے ہیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھی جب وہ واقعہ سن رہے تھے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں میں بھی آنسو آنا شروع ہو گئے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے وہ صحابی آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہتے ہیں کہ یا رسول اللہ، جب زمانہ جاہلیت تھا لوگ اس وقت بچیوں کو زندہ درگور کر دیا کرتے تھے، زندہ دفن کر دیا کرتے تھے۔ اس زمانے کے اندر میں گھر سے نکلا اور گھر سے نکل کے میں کہیں کام کاج کے سلسلے میں شہر سے باہر چلا گیا۔ تو وہ شہر سے باہر چلا گیا تو گھر میں نے کہہ دیا بیوی سے کہ میں شہر سے باہر جا رہا ہوں کام پہ، تو میں عرصے بعد واپس آ جاؤں گا۔ کچھ عرصے بعد جب میں واپس آیا پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، تو میں نے کیا دیکھا، گھر کا میں نے دروازہ کھٹکھٹایا تو گھر میں جب دروازہ کھٹکھٹایا تو ایک چھوٹی سی بچی جس نے تین چار سال کی بچی تھی وہ آئی، اس نے دروازہ کھولا۔ تو جب میں نے اس بچی کی طرف دیکھا تو اندر سے میں نے جا کے بیوی سے پوچھا، میں نے کہا یہ بچی کون ہے؟ تو بیوی نے مجھے ڈرتے ڈرتے بتایا کہ اس کو پتہ تھا کہ اس دور کے اندر جو ہے نا بچیوں کو زندہ دفن کر دیتے ہیں، زندہ درگور کر دیتے ہیں، بے رحم لوگ ہیں۔ تو وہ مجھے کہتی ہے کہ یہ آپ کی بیٹی ہے۔ تو میں نے جب یہ بات سنی نا تو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم میرے کانوں کو، میرے دماغ کو ایسے گوارا نہ ہوا، میرے دماغ میں ایسے آگ لگ گئی۔ میں نے کہا یہ بیٹی میرے گھر میں بیٹی ہے۔ تو میں نے کیا کیا، میں جب باہر جاتا، جب باہر بازار کے اندر جاتا، لوگ مجھے تانے دیتے، لوگ کہتے یہ بیٹی والا ہے، یہ بیٹی والا ہے۔ تو میں یہ باتیں ساری اپنے اندر ایک ٹینشن بنا کے، ایک اپنے اندر یہ اپنے دماغ کے اندر یہ سوچ کے گھر میں آیا۔ تو میں وہاں پہ بیٹھ کے یہ سوچتا کہ لوگ مجھے کیا کہیں گے کہ اس کے گھر میں بیٹی ہے، اس کے گھر میں بیٹی ہے، لوگ مجھے تانا دیں گے۔ بیٹیوں والوں کو ہمیشہ تانا دیا کرتے تھے کہ اس کے گھر میں بیٹی ہے۔ تو میں نے کیا کہ یا رسول اللہ، میں نے اپنی بیگم سے کہا، بیوی سے کہا، میں نے کہا اس کی تیاری کرو، میں اس کو کہیں سیر کروانے لے جاتا ہوں جنگل کے اندر۔ تو بیوی نے اس کو تیار کیا، تیار کر کے میرے ساتھ بھیجا۔ میں نے اس کی انگلی کے اندر ہاتھ اس کا پکڑا، لے کے اس کو چلا گیا۔ میں جا رہا ہوں اور ایک کئی تھی، کسی جو میرے ہاتھ میں تھی وہ بھی میں نے کاندھے پہ رکھ لی، میں ساتھ چلا گیا۔ تو اب میں لے کے جا رہا ہوں تو جب جنگل میں کافی آگے چلتے کافی آگے جا کے جنگل کے اندر جب ہم پہنچ گئے تو میری بیٹی مجھ سے پوچھتی ہے کہ بابا ادھر کہاں آ رہے ہو، خیر تو ہے، آج آپ کدھر اتنی لمبی دور سیر کرنے کے لیے آ گئے ہیں؟ تو کہتے ہیں یا رسول اللہ، میرے دماغ کے اندر ایسے وہ بھرا ہوا تھا نا، جو نفرت بھری ہوئی سی بیٹیوں کے بارے میں خاموشی کے ساتھ چلتا گیا۔ میں نے وہاں پہ جا کے بیٹی کو بھی پاس کھڑا کیا اور میں نے وہاں پہ کئی کے ساتھ جو ہے نا وہ گڑھا کھودنا شروع کر دیا۔ میں گڑھا کھود رہا ہوں تو بیٹی مجھ سے پوچھتی ہے کہ بابا یہ گڑھا کس کے لیے کھود رہی، یہ کیا کر رہے ہو، مجھے کوئی سمجھ نہیں آ رہی بابا۔ تو میں نے بیٹی کی ایک بات نہ سنی، میں نے گڑھا کھودنا شروع کر دیا۔ میں کھودی جا رہا ہوں اور کافی میں نے ڈونگا جب بنا لیا، گہرا سا گڑھا بنا لیا، تو میرے یا رسول اللہ جب میرے سر کے اوپر کوئی مٹی گرتی تھی نا، جب میں ایسے لگاتا تھا اپنا کئی وغیرہ، تو وہ مٹی جب گرتی میری بیٹی میرے سر سے ایسے صفائی کیا کرتی تھی، صاف کرتی میرے سر سے۔ تو یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مجھے پھر بھی اپنے اندر رحم نہ آیا۔ میں نے کیا کیا، میں نے جب اچھی طرح گہرا جب بن گیا، کنواں بن گیا، میں نے کیا کیا، میں نے اپنی بیٹی کو پکڑا، یہاں سے پکڑ کے میں نے اس کے اندر گرا دیا۔ جب میں نے اس کے اندر گرایا تو میری بیٹی کی چیخ نکل گئی۔ بیٹی کہتی ہے بابا مجھے کیوں ادھر گرا رہے ہو، یہ کیا کر رہے ہیں بابا، آپ مجھے گرا رہے ہیں، مجھے آپ۔ یا رسول اللہ میرے اندر وہ اتنی نفرت تھی، میں نے ایک بھی اس کی بات نہیں سنی، میں نے اس کے اندر گرایا، اوپر سے مٹی ڈالنا شروع کر دی۔ تو بیٹی مجھے پکار کے کہتی ہے کہ بابا یہ کیا کر رہے ہیں آپ، مجھے جنگل کے اندر چھوڑ دو، میں پتے کھا کے گزارا کر لوں گی، میں گھاس کھا کے گزارا کر لوں گی، میرے بابا جان مجھے کیا کر رہے ہیں، یہ آپ کیوں دفنا رہے ہیں یہاں پہ مجھے؟ تو کہتا ہے کہ پیارے نبی میرے اندر وہ نفرت کی آگ اتنی تھی کہ میں نے کیا کیا، میں نے ایک بڑا سا پتھر لے کے، جب میں دیکھا میری بیٹی کی آواز مجھ تک پہنچ رہی ہے، میں نے بڑا پتھر لیا اور میں نے اوپر سے گڑھے کے اندر گھیر دیا۔ جب گڑھے کے اندر میں نے پتھر گھیرا تو میری بیٹی کی آواز جو تھی وہ بند ہو گئی
اور اوپر سے میں نے مٹی ڈالنا شروع کر دی۔ تو پیارے نبی میں نے اوپر سے ایسے مٹی ڈال کے بالکل صاف کر دیا تو میری بیٹی کی آواز جو تھی وہ بند ہو گئی۔ تو یہاں تک کہ تو میری بیٹی جو ہے اس کی آواز بند ہو گئی۔ آج تک اللہ تعالیٰ نے مجھے کوئی اولاد نہیں دی، مجھے بیٹی کی نعمت سے نوازا ہی نہیں ہے، مجھے کوئی اولاد اللہ تعالیٰ نے نہیں دی۔ میں نے اتنا وہ ظلم کیا اپنی بیٹی کے ساتھ۔ تو جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو وہ واقعہ سنا رہے تھے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھی رونے لگ گئے، تو وہ صحابی بھی رو رہا ہے۔ تو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہتے ہیں کہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم میں آج آپ کے سامنے یہ عرض کرنے آیا ہوں، یہ پوچھنے آیا ہوں کہ کیا اتنا جو میں نے کام کیا تھا کیا میری بخشش ہو جائے گی؟ کیا میری اللہ تعالیٰ قیامت والے دن مجھے بخش دے گا، میری مغفرت ہو جائے گی؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تو نے ظلم تو بہت کیا تھا، تو نے بہت ہی اس کے ساتھ زیادتی کی، لیکن جب تو ایمان لے کے آ گیا، تو نے اللہ کے نبی پر ایمان لایا، مجھ پر ایمان لایا، اللہ پر ایمان لے کے آ گیا اور اللہ تعالیٰ سے معافی طلب کی۔ بندہ ایک دفعہ اللہ سے معافی مانگتا ہے، اللہ تعالیٰ کہتا ہے میں 70 ماؤں سے زیادہ محبت کرتا ہوں، 70 ماؤں سے زیادہ پیار کرتا ہوں۔ تو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب تو نے وہ زمانہ جاہلیت تھا، اب آپ ایمان لے کے آ گئے ہو، جب ایمان لے کے آ گئے ہو تو اللہ تعالیٰ نے جب اللہ تعالیٰ سے آپ مغفرت کرو گے، معافی مانگو گے، اللہ تعالیٰ معاف کر دے گا۔ تو اللہ تعالیٰ اب آپ ایمان لے کے اب اللہ تعالیٰ آپ کو معاف کر دے گا۔ تو ناظرین میری ویڈیو آپ کو پسند آئے گی، انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو کے ساتھ پھر حاضر ہوں گے، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔